إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سب سے پہلی چیز کیا ہے جس سے انسان کی عافیت اور انسان کی نعمتیں قائم اور دائم رہتی ہیں؟ وہ اس کا نام ہے شکر. شکر ایک ایسی چیز ہے جو نعمتوں کو بڑھانے اور نعمتوں کو محفوظ کرنے اور عافیتوں کو جاری رکھنے کی گارنٹی ہے. جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنی نعمت کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ اپنی نعمت کو بڑھا لیتا ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. دوسری کا ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو کہ بہت زیادہ امن سے رہتے تھے، اور ان کے پاس یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو روزیاں ملتی تھیں. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. فَأَذَاقَهُمْ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. امن کی جگہ خوف آ گیا اور روزی کی جگہ بھوک آ گئی. معلوم ہوا کہ شکر کے ذریعے سے انسان کی عافیت اور انسان کی نعمتیں بچتی ہیں، اور ناشکری کرنے کے نتیجے میں انسان محروم ہوتا ہے، رزق چھن جاتا ہے، روزی چلی جاتی ہے، اور انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، امن رخصت ہو جاتا ہے، دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ ہر صبح اور ہر شام اور ہر دوپہر اور ہر رات، ہر گھڑی ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں. جب اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں، اپنے گھر کی طرف نظر پڑے، اپنی اولاد کی طرف نظر پڑے، تو ہم وہی دعا کریں جو سورۃ کہف میں دو دوستوں کے درمیان مکالمے میں ایک دوست نے کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہے کہ یہ دعا پڑھو کرو. وہ دعا کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب اپنی نعمتوں پہ نظر پڑے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جس سے آدمی کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، آدمی عرش سے فرش پر آ گرتا ہے، وہ ہے بڑا بول. بڑا بول جس کے اندر انانیت اور تکبر ٹپکتا ہو، جس میں اللہ جل جلالہ کی ذات اور اس کی قوت، اس کے تصرف کی نفی کر دے کوئی شخص، اس شخص کو ایسا پٹخا جاتا ہے، اس سے نعمتیں ایسے چھینی جاتی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنتا ہے. صرف اس سے اس کی عافیت اور نعمتیں سلب نہیں ہوتی، اللہ جل جلالہ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. چنانچہ ہم نے اپنے حضرت سے بہت دفعہ یہ واقعہ سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے علاقے کا ایک ذمہ دار تھا جس کی بہت زیادہ زمین تھی، بہت زیادہ زمین تھی، اور اس کی زمین اتنی زیادہ تھی کہ اس کی زمین کے اندر سے ریل گاڑی گزرتی تھی تو اس کا اپنا ایک ریلوے اسٹیشن تھا. اب ہم اندازہ لگائیے کتنی زمین ہوگی اس کی، ورنہ یہ 100 مربع یا 50 مربع، یہ کوئی اتنی زمین نہیں ہے کہ ریل گاڑی اس میں اسٹیشن ہو ریل گاڑی کا. تو وہ ایک دفعہ دوستوں میں کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ لوگ تو ہر وقت پیسہ کمانے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، میرے کو اینی دولت ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے. حضرت سرائکی میں کہتے ہیں اپنی زبان میں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے چاہے نا تو مجھے فقیر نہیں کر سکتا. ایسے کوئی اس نے بڑا بول دیا، کفر کا بول دیا. حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی مر گیا، اور اس کے بیٹا جو ایک اکلوتا بیٹا تھا اس نے اس مال کو اڑانا شروع کیا، اور یہاں شراب و کباب میں لگ گیا،
پھر کسی نے اس کو باہر کا رستہ دکھایا یورپ اور امریکہ کا، وہاں جا کے اس نے عیاشی کرنی شروع کی۔ نتیجتاً وہ ساری دولت جس کے بارے میں اس کا باپ کہتا تھا کہ نسلیں بھی میری کھائیں اور یہ کبھی دولت میری ختم نہیں ہوگی، تو وہ دولت ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں حضرت کہ وہ ہمارے سامنے وہ بیٹا، اس کا اکلوتا بیٹا، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ریلوے اسٹیشن پہ یا بس اسٹینڈ پہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ بڑے بول کی وجہ سے انسان کو عرش سے فرش پہ پٹکتے ہیں اور ساری نعمتیں سلب کر لیتے ہیں، اور وہ دکھا دیتے ہیں کہ تیرے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں، یہ معاملہ دین کا بھی ہے۔ بعض اوقات دیندار آدمی کسی زوم میں، کسی نیکی کے زوم میں آ کر اپنی بڑائی بیان کر دیتے ہیں کہ میں تو یہ نیکی کرتا ہوں، میں نے یہ نیکی کی اور میں یہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسی توفیق اس کی سلب ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری اس کی نیکی دھری کی دھری رہ جاتی، ساری کی ساری جو اس کو مان ہوتا ہے اپنے تقویٰ کا اور نیکی کا، وہ سارے کا سارا ٹوٹ جاتا ہے، کیوں اللہ جل جلالہ کی توفیق سے اور ان کی عافیت سے اور ان کی مدد سے ہی ساری نیکیاں اور ساری عافیتیں ممکن ہیں۔ تو بڑا بولنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔